جب دو یا دو سے زیادہ بندوں کا آپس میں کوئی تنازع جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں ایک فریق مدعی کہلاتا ہے اور دوسرا فریق مدعا علیہ کہلاتا ہے۔ فیصلے میں مدعی اور مدعا علیہ کی تعین لازمی ہے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں ہیں اور ہر ایک سے اسی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اور ایک عام پہچان مدعی کا حضرت فقہا رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، المدعی من اذا ترک ترک، مدعی وہ ہے جب وہ دعویٰ چھوڑ دے تو معاملہ ختم، دستبردار ہو جائے تو معاملہ ختم۔ یہ ایک علامت ہے اس کی، عموماً اس سے بھی پہچان میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کی علامات ہیں۔ مدعی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دعویٰ صحیح کو بینہ سے ثابت کرے۔ دعویٰ باطلہ اور دعویٰ فاسدہ نہیں چلتے۔ یہ الگ ایک بحث ہے کہ دعویٰ صحیح کی کیا شرطیں ہیں، باطلہ کی کیا شرطیں ہیں، فاسدہ کی کیا شرائط ہیں۔ اور بینہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور بینہ میں شخصی گواہان، دستاویزات وغیرہ سارے اس میں شامل ہیں۔ مثلا کسی نے کسی کو رقم دی بینک کے ذریعے، اب بینک چیک ایک دستاویز ہے، یہ بھی بینہ ہے۔ اور جب مدعی نے اپنا دعویٰ پیش کر دیا، اس کے بعد مدعا علیہ سے اس دعویٰ کے متعلق پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے مان لیا، اقرار کیا تو بات ختم، فیصلہ اس کے خلاف جائے گا، مدعی کا حق ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر مدعا علیہ انکار کیا اس دعوے کا تو پھر مدعی سے کہا جائے گا اب بینہ پیش کریں۔ جب مدعی نے بینہ پیش کیا، اس کے بعد مدعا علیہ سے پوچھا جائے گا اس بینہ کے متعلق وہ کیا جرح کریں گے، اس پر کیا اعتراضات کریں گے، پھر ان کو دیکھا جائے گا، ان کا جواب دیکھا جائے گا، یہ ساری تفصیل دے کے پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے، مدعا علیہ انکاری ہے، تو پھر مدعی کے لیے دوسرا طریقہ ہوگا قسم اور حلف کا۔ اس کا حق بنتا ہے کہ مدعا علیہ کو قسم دے دے۔ اب اگر مدعی نے مطالبہ کیا کہ اسے قسم دی جائے، پھر مدعا علیہ سے کہا جائے گا کہ آپ کو قسم دی جائے گی۔ پھر اگر اس نے قسم سے انکار کیا تو مدعی کا دعویٰ ثابت ہے، اور اگر مدعا علیہ نے قسم اٹھا لی، حلف اٹھا لی، تو مدعی کا دعویٰ خارج، اس پر کچھ ثابت نہیں ہوگا مدعا علیہ پر۔ ہمارے معاشرے میں بعض جرگوں میں بس اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے، اس اصول کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، یعنی بینہ پیش کرنا مدعی کا کام ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، بینہ پیش کرنا مدعی کا کام ہے اور قسم اٹھانا منکر کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں بسا اوقات مدعی کو قسم دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے کہا کہ فلان شخص میرا مال چوری کیا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، وہی بندہ ہے، اسی نے اٹھا لیا۔ اب وہ بندہ انکاری ہے کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ اب چور کو قسم نہیں دیتے، مدعی مالک سے کہا جاتا ہے آپ قسم اٹھائیں کہ واقعی آپ کا مال کیا ہے، واقعات اسی نے چوری کی ہے، وہ قسم اٹھا لیا، بس اس کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور چور پر چوری کا معاملہ ثابت ہو جائے گا، اس پر پھر جرمانہ رکھتے ہیں، مال کا تاوان لیتے وغیرہ وغیرہ۔ تو شرعی لحاظ سے درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ذمہ داری مدعی کی ہے وہ اس میں قسم نہیں ہے، مدعی پر قسم نہیں ہے۔ اب یہاں اس کے خلاف ورزی کی گئی حدیث کی۔ اور چور کو اس احتمال پر قسم نہیں دیے جاتے کہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بولے۔ اب یہ احتمال تو جس طرح مدعا کے حق میں ہے، مدعی کے حق میں بھی پایا جاتا ہے۔ کیا پتا مالک کا مال بالکل چوری نہ ہوا ہو، یا چوری ہو چکا ہو لیکن اس بندے نے چوری نہ کیا ہو، خواہ مخواہ اس کی ذاتی رنجش ہے اور ذاتی کوئی تنازع ان کا، اس بنیاد پر اسے چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے۔ تو یہ احتمالات جس طرح مدعا کے حق میں ہے، اس طرح کے احتمالات مدعی کے حق میں بھی ہے۔ اور پھر اگر غور کیا جائے عقلی حساب سے بھی، ایک بندے کا مال بھی گیا، اب یہ قسم کا وبال بھی اس پہ ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام کی عظمت کی وجہ سے قسم نہیں اٹھاتے۔ اب یہ مدعی کو آپ قسم دے رہے ہیں، اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، وہ اگر یہ کہے چلو میرا مال گیا ہے تو جائے، میں قسم نہیں اٹھاتا، تو اب بتاؤ کیا کرے؟ جس پر چوری کا الزام تھا وہ تو ایسے فری میں فارغ ہو گیا، اس کو قسم بھی نہیں دی گئی اور چوری اس پہ ثابت بھی نہیں ہوا، اور مالک کا مال بھی گیا، اور اس نے جو دعویٰ لے کر آیا تھا جرگے تک، اس دعوے کے متعلق لوگ پھر کیا کہیں گے اسے کہ آپ نے قسم سے انکار کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مال چوری نہیں ہوا، یا آپ خود چور ہے، دوسروں پہ الزام لگا رہا ہے، لہٰذا ہمارے بندے کی عزت دے دو، تو پھر بہت سارے فتنے اٹھ جائیں گے۔ اس لیے یہ طریقہ غلط ہے۔
جو شرعی قانون ہے اسی پر عمل کیا جائے. مدعی سے بینہ طلب کی جائے, مدعا علیہ کو قسم دی جائے. جب اس قانون پر عمل ہوگا تو بس پھر معاملہ یہاں ختم ہے. اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی کو قسم دی گئی, اس نے قسم اٹھا لیا, پھر لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی اس نے قسم اٹھا لیا لہٰذا بری ہے, صاف ہے, اسے عزت دی جائے. پھر بھاری رقم بطور جرمانہ مدعی پہ رکھ لیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں. جب قسم دی گئی معاملہ یہاں ختم, قسم سے آگے کوئی اور کام نہیں ہے. اس کو پیسے بھی دی جائے, رقم بھی دی جائے جرمانے کے طور پر. کیوں اسے قسم دی گئی؟ قسم دی گئی ہے تو شرعی قانون کے مطابق. اگر اسے قسم نہ دی جائے تو اس پر مدعی کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. اب عجیب معاشرہ ہے, مدعی کے دعویٰ کو بھی نہیں مانتے, اور جب قسم دی جائے قسم کے بعد پھر اس کے لیے رقم کا بھی مطالبہ کرتے ہیں. اس طرح کی چیزیں معاشرے میں فساد کے سبب بنتے ہیں.